اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان لوگوں کا بھی اگر آپس میں کوئی علم اختلاف ہوا کرتا تھا تو وہ کسی بھی معاملات کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے۔ جس طریقے سے آج فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور کفر و شرک کے فتوے ان پہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ ذاتی انا کو اتنا وہ عروج بخشتے ہیں، وہ اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ معاملات تفرقے کی طرف چلے جاتے ہیں، نفرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور غالباً اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں ایسا کوئی جملہ میری نو کے زبان پر آ جائے، وہ لوگ پھر دین کی خدمت نہیں کرتے بلکہ دین میں انتشار کا سبب بنا دیتے ہیں، اور یہ جو بھولی بھالی ہماری عوام ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے تو کوئی اصلاح کی بات کرنی تھی، ہماری اصلاح کی کوئی بات کرنی تھی، اور بٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کریم کے دہلیز پر لانے کی بات کرنی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز پر لانے کی بات کرنی تھی۔ نہ جانے آپ کس مسائل کے شکار ہو گئے۔ اختلاف تو چاروں اماموں میں بھی ہے، اختلافات تو ان میں بھی ہیں، مگر حضرات وہ دلیل کی زبان میں بات کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں میں خدا کا خوف ہوتا تھا، خشیت الہی۔ ہر وقت وہ اللہ کریم کے خوف سے ہر وقت لرزتے تھے کہ ایسا کوئی جملہ کبھی نو کے زبان پر نہ آئے کہ جس میں سے میں تفرقے کا باعث میرا جملہ بن جائے۔ حضرات ذی بقار، اختلاف کبھی اگر کسی فروعی مسائل پر یا کسی بھی معاملے پر اگر اختلاف کبھی بن بھی جاتا تھا تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ اس مسائل کا وہ حل نکالتے تھے، اور اگر حل وہ نہیں بھی نکال سکتے ہوتے تھے تو ایک دوسرا اپنے اپنی جگہ پر سکوت اختیار کرتا تھا، نہ کہ وہ غیبت کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو چیلنج کرنا اور بار بار کہنا کہ آؤ میدان میں فتوی بازی لگانا، اور یعنی ان لوگوں میں وہ فتوے کا آڑ لے کر وہ کبھی دین مبین میں وہ اس طریقے سے وہ معاملات کو پیش نہیں کر سکتے تھے۔ حضرات ذی بقار، جب خدا کا خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ خشیت الہی کے اس سائے میں بندہ یوں کلام کرتا ہے کہ ڈر ڈر کے قدم رکھتا ہے، وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، ایک قدم اٹھانے سے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ ایسا کوئی جملہ نو کے زبان پر نہ آ جائے کہ جو میرا ایک جملہ تفرقے کا باعث نہ بن جائے۔ مخلوق خدا، جو اللہ کی جو مخلوق ہے، وہ اللہ سے دور نہ چلے جائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہ جائے، بلکہ وہ ہر وقت جوڑنے کی بات کیا کرتے تھے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی بات کرتے تھے، اور رجوع اللہ، ہر وقت ان کا جو ٹوٹا ہوا تعلق تھا وہ ہر وقت اس پہ کام کرتے تھے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے، اس کے رسول سے جڑ جائے، نماز سے جڑ جائے، اخلاقیات سے جڑ جائے، سچائی سے جڑ جائے، حرام اور حلال میں تمیز کر سکے، عبادت تو ریاضت میں ہر وقت مست الست رہنے کے لیے ہر وقت وہ امت پہ کام کرتے تھے، لوگوں کو ہر وقت اصلاح کی بات کرتے تھے۔ مگر وہ لوگ کبھی، اور یاد رکھنا، پھر وہ لوگ جب اس طریقے سے کام کرتے تھے تو غیر مسلم بھی جب ان کے اخلاق کو دیکھتا تھا وہ بھی مذہب چھوڑ جاتا اور رسول اللہ کی غلامی کا طوق وہ گلے میں ڈال دیتا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جب عادات دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اس خوبصورت اخلاق کو لبادہ جب وہ پہنتے تھے تو جب وہ کہتے تھے کہ جب یہ رسول کریم کے غلاموں کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر رسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، یعنی وہ ترجمانی کرتے تھے دین مبین کی، کچھ اس انداز سے ترجمانی کیا کرتے تھے، وہ ایک ترجمان بن کر کہ میں کس ہستی کا ترجمان بن کے بات کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، اسی طریقے سے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ جو قاضی ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، مگر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ چونکہ ان کے پاس قوالی ہوتی تھی، اور قوالی میں وہ
اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، رسول کریم کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اور اسی کا نام قوالی ہوتا تھا۔ جیسے آج کل جو قوالی ہے، یہ قوالی نہیں ہوتی تھی جس میں عجیب قسم کے ساز ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ دراصل میں تو گانا گایا جاتا ہے مگر نام قوالی کا دیا جاتا ہے۔ یہ قوالی نہیں تھی، وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں، صحابہ کرام کی محبت میں، اور اس طریقے سے وہ خوبصورت آوازوں کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ جو ہے وہ اس پہ جھومتے تھے، اور اس طریقے سے مگر وہ حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ چونکہ سرکاری خطیب تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس طرح کے جو مجالس ہوتے تھے وہ تلاش کرتے تھے، کہیں پر بھی اگر اس طرح کا کوئی مجلس ان کو نظر آتا تو وہ اپنے فورس سمیت چلے جاتے وہاں، اور پھر یہ ہے کہ اس قوالی کو وہ ختم کر لیتے تھے، چونکہ وہ مخالف تھے، وہ قوالی سننے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اپنے جو قوالی کے جو جواز پہ وہ ان کے پاس جو دلائل تھے، وہ کہتے میں ٹھیک ہوں، قوالی نہیں سننا چاہیے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کبھی کبھی قوالی کی مجلس سے جاتے تھے تو دونوں کا آپس میں اختلاف رہتا تھا، مگر اب میں جو گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اختلاف ضرور تھا، مگر کبھی اس معاملات کو اتنا انہوں نے وہ یعنی اتنے وہ مخالفت میں اتنے آگے نہیں گئے کہ وہ تفرقہ بن جائے، بلکہ وہ بھی دلیل کی بات کرتے تھے، یہ بھی دلیل کی بات کرتے تھے، مگر چونکہ وہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ یہ چونکہ ایک سرکاری خطیب تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جہاں پر بھی وہ اس طرح کا وہ قوالی کا اہتمام کرتے، ان کو جب پتہ جون چلتا تھا تو وہ چلے جاتے اور اس محفل کو وہ برخاست کروا لیتے تھے۔ تو ان کے جو مریدین تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ پھر بڑا معیوب سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا بندہ ہماری مجلس میں آ جاتا ہے اور سارے کا سارا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو وہ بند کروا کے چلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ۔ اچھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، اور اب یہ اگر آج کا کوئی زمانے کا کوئی ہوتا، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، میں ایک جنرلی بات کرنے لگا ہوں، آج کا کوئی اگر ہوتا، میرے جیسے کوئی کم علم ہوتا یا کوئی ایسا بندہ ہوتا تو وہ تو یہ کہتا کہ دیکھو نا جی اللہ کی پکڑ میں آ گیا نا جی، دیکھو نا جی وہ ہمیں منع کرتا تھا، مگر یہ وہ چونکہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، خدا کا خوف تھا، اب وہ واقعی رسول اللہ کے غلام تھے، ان کا وہ جو اختلاف کا بھی ایک حد ہوتا تھا، اس حد کو آگے وہ نہیں کراس کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب سنا کہ حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں ابھی چلتا ہوں، اپنے جو مریدین تھے ان کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جان لیوا کوئی بیماری سنا ہے اسے لگی ہے، تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کروں اور ان سے کلام کر لوں اور ان سے دعا لے لوں۔ تو تمام نے کہا کہ بالکل، یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ عمر بھر وہ آپ سے اختلاف کرتے رہے، آپ ان سے اختلاف کرتے رہے، اور آج ان کے جب اس عظیم سفر پہ روانی ہے، بیمار ہے، زیادہ سنا علیل ہے، تو یہ ہے کہ بیماری بڑی کو سخت ہے، جان لیوا ہے تو سب نے کہا بالکل آپ کو جانا چاہیے۔ تو وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ جب گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خادم آیا، تو خادم نے جب دیکھا کہ کیا بات ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باہر کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کر لو، میں حضرت قاضی ضیاء الدین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان سے گزارش کر دو کہ میں نے سنا ہے آپ کی بیماری کا، آپ کی علالت کا، تیمارداری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ شفقت فرمائیں اور کچھ لمحوں کے لیے مجھے زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ خادم بھاگا بھاگا گیا اور حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے یہ ساری بات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ساری پیش کر دی۔ انہیں سخت سا طاری ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بس آپ مہربانی کر لیں، ان کو یہ کہہ دو کہ میں چونکہ ویسے بھی رجوع اللہ میں ہوں اس وقت، اور آخری میرے کچھ معاملات ہے، اور میں یہ ہے کہ نہیں سمجھتا کہ چونکہ عمر بھر میرا اور ان کا قوالی کے موضوع پر اختلاف رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسے کوئی ناخوشگوار سا واقعہ ہو جائے، تو
آپ ان سے معذرت کر لیں. میں اس موقع پر ایسا اگر کوئی ناخوشگوار ماحول پیدا ہوگا تو میرے دل میں بھی وہ بوجھن سا رہے گا، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. چونکہ وہ میرے گھر آئے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے گھر سے کوئی ایسے ٹینشن، پریشانی یا ایسا کوئی ماحول لے کر جائیں کہ جس پہ بعد میں مجھے بھی پچھتاوا ہو اور ان کو بھی پچھتاوا ہو. تو یہ ساری بات جب خادم نے آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کر دی تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ ایک مہربانی کر لیں، دوبارہ آپ زحمت کر لیں، ان کو کہیں کہ یہ ایک بندہ خدا ہے جو اپنے جو معاملات ہے وہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے معاملات پہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، اور آپ کو وہ گواہ بنا رہا ہے کہ عمر بھر میرا اور آپ کا اختلاف رہا ہے. چونکہ میں قوالی کو جائز سمجھتا تھا اور آپ قوالی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو آپ مہربانی کر لیں، ایک بندہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے اور ندامت کہ وہ آنسو بہانا چاہتا ہے تو آپ مہربانی کر لیں، اسے موقع دے دیں، اس سے ملاقات کا موقع دے دیں. تو جو یہ بات حضرت قاضی ضیاء الدین ثناوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی نا، اب ذرا دیکھو جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جو یہ بات سنی تو چارپائی پر بیٹھ گئے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی. انہوں نے کہا یار خواجہ نظام الدین اولیاء کتنے اعلیٰ ظرف انسان ہے کہ وہ عمر بھر میرا اختلاف رہا ان کے ساتھ، اور آج وہ اس طریقے سے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اپنے سر سے پگڑی اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سر سے پگڑی اٹھائی اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ پگڑی میرے چارپائی سے لے کر ہمارے گھر کے دروازے تک یہ پگڑی بچھاؤ، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہو کہ اس میرے پگڑی پر جوتو سمیت چلتے ہوئے میرے پاس آ جانا. حضرات ذرا غور تو کرو، کیا منظر تھا، کیا ماحول تھا کہ ان لوگوں کا جو اختلاف تھا، وہ اختلاف کا جو ان کا ایک ضابطہ تھا، اس ضابطوں کو کبھی تو اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے فرمایا کہ اس میری پگڑی کے اوپر جوتوں سمیت وہ میرے پاس آ جائیں، چونکہ وہ بندہ خدا ہے. میرا کوئی ذاتی کوئی انا کا مسئلہ تو تھا نہیں، دین کا معاملہ تھا، دلائل ان کے پاس بھی تھے، دلائل میرے پاس بھی تھے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر پھر بھی وہ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے دروازے پہ آئے ہیں اور اپنے معاملات پہ نادم ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان سے ملاقات نہ کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں اس کو دروازے سے خالی بھیجنے والا. میں تو صرف چونکہ ہماری جو محبت ہے والحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو آج جب وہ نادم ہے، اپنے معاملات پہ نادم ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ اسے انا کا مسئلہ بنا لوں اور ان سے ملاقات کا انکار کر لوں. تو انہوں نے آنکھیں بچھائی ان کے لیے. حضرات یہی تھے وہ لوگ جو اس محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے اگر اختلاف پڑ بھی جاتا تھا دلائل کے معاملات میں، دلائل جس کے جتنے بھی مضبوط ہوتے مگر پھر بھی وہ دلائل کی حد تک ایک حد ہوتا تھا، اس حد کو کبھی وہ کراس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، اور وہ واقعی دین مبین کے مبلغ تھے، وہ واقعی دین مبین کے رہنما تھے اور قائدین تھے، بڑے ظرف کے لوگ تھے. اور جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں، جو اہل ظرف ہوتے ہیں جھک کے ملا کرتے ہیں کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. حضرات یہی وہ لوگ تھے. بڑا جو بندہ ہوتا ہے وہ بڑے کام کرتا ہے، اس کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، وہ ہر معاملہ جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ خدا کی رضا کو سامنے رکھ کر، رسول کریم کی منشا کو اور سامنے رکھ کے وہ پھر اسی پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے انا کے بت کو بھی وہ توڑ کے چلے جاتے ہیں اور اسی بات کو قبول کر لیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو اور اس کے رسول کی رضا ہو. رب ذوالجلال ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر اختلاف کسی کے ساتھ اگر پڑ بھی جاتا ہے تو پھر ایک جو اخلاقیات کا جو دامن ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. رب ذوالجلال ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاقیات میں ہماری زندگی ڈھل جائے اور ہماری جلوتیں خلوتیں جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.